بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بڑی بڑی ملاقاتوں کی خبریں آ رہی ہیں اور صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کی ملاقات کی بھی خبر ہے۔ اس کے ساتھ ان کے بڑے واضح بیانات ہیں، کچھ ججز کے ریمارکس سامنے آ رہے ہیں، کچھ فیصلے سامنے آ رہے ہیں جو بہت ہی اہم ہیں، چاہے وہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ہوں، چاہے وہ جسٹس بابر ستار ہوں، جو کہ آڈیو لیکس کے معاملے میں بات کر رہے ہیں۔ اور یہ آڈیو لیکس کا معاملہ ہے عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا صاحبہ اور ان کے وکیل کے درمیان۔ یہ آڈیو لیک ہوئی اور وہ معاملہ عدالت گیا۔ اب بڑے بڑے افسران کے حوالے سے وہاں بھی مشکلات نظر آ رہی ہیں، بڑے بڑے افسر وہاں بھی مشکل میں نظر آ رہے ہیں۔ اس کی ہم بات کریں گے اور ان تمام چیزوں میں کانفیڈنس بلڈنگ میئرز نظر آ رہے ہیں، سی بی ایمز نظر آ رہے ہیں تحریک انصاف کے حوالے سے اور طاقتور حلقوں کے بارے میں۔ یہ کیا معاملات ہیں اور اس میں کیا چیزیں آگے آ سکتی ہیں، اور اس سب میں کس طرح سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ہار نظر آ رہی ہے۔ آپ اگر دیکھیں، مریم نواز صاحبہ نے جو خود کو جس طرح سے بنا ہی لیا ہے اب پنجاب کا وزیر اعلیٰ، اور ان کا پہلا جو اس حوالے سے پیغام تھا، اس کے بارے میں لوگوں کے کیا تاثرات ہیں، اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ جی مریم نواز صاحبہ تو یہ صوبہ نہیں چلا سکیں گی، اور کس طرح سے انہوں نے جو پہلی ہی پریس کانفرنس کہیں یا ان کی جو گفتگو ہے یا جو ٹیلی ویژنس پر جو کچھ ان کے بیانات چلے ہیں، ان میں کہاں کہاں پتہ لگ رہا ہے غلط بیانی ہے اور بڑے پیمانے پر غلط بیانی ہے، وہ بھی لوگ بتانا شروع کر چکے ہیں۔ تو بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے یہ حکومت چلانا، کیونکہ تحریک انصاف کی طرف سے اور طاقتور حلقوں کی طرف سے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کی بات ہونا، صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا ملاقاتوں پر ملاقاتیں اور بیانات بڑے واضح دینا، اور پھر عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ جی جو لوگ روپوش ہیں وہ اب سامنے آ جائیں، اور میاں اسلم اقبال صاحب کا سامنے آنا۔ اگرچہ پولیس وہاں پر پہنچی، پنجاب پولیس، اب اس کا یہی کام رہ گیا ہے اور گرفتار کرنا چاہتی تھی، لیکن بتایا یہ گیا ہے کہ جی میاں اسلم اقبال صاحب وہاں پر وکیل کے یونیفارم میں نکل گئے اور پھر اسپیکر ہاؤس پہنچ گئے۔ تو یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، اور اب اس کے ساتھ جناب معاملات نظر آ رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ اس میں جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ سندھ میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور تحریک انصاف، جی ڈی اے، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس اور جماعت اسلامی نے مل کر دھاندلی کے خلاف جدوجہد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تحریک انصاف کے وفد کی قیادت حلیم عادل شیخ نے کی۔ حلیم عادل شیخ پر درجنوں مقدمات، آخرکار ان کی رہائی ہوئی ہے۔ اور آپ نے نوٹ کرنا ہے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ریمارکس کو، جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اب سندھ ہائی کورٹ سے جو فیصلے آئیں گے وہ بڑے اہم ہیں۔ یہ ایم کیو ایم کا معاملہ آپ دیکھیے کس طرف جائے گا، اور پھر اب یہ ملاقاتیں جو ہوئی ہیں، یعنی جی ڈی اے، اتنی بڑی تعداد میں جی ڈی اے کے لوگ سامنے آئے ہیں، نکلے ہیں، یہ اب پیپلز پارٹی کے لیے بڑا مشکل ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کا یہ آخری دور ہے اقتدار کا، وہ بھی ان کو زبردستی دلایا گیا ہے پنجاب میں، اور اب خطرے کی گھنٹی بجی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے لیے، یہ ان کا بھی آخری دور ہو سکتا ہے، یا اگلی دفعہ وہ بھی ایک پریشر گروپ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ بلاول صاحب کو بھی اس چیز کا اندازہ ہوا کہ جی ڈی اے کے لوگ جس طرح سے نکلے ہیں اور جتنی سخت تقاریر ان کی طرف سے کی گئی ہیں، ماضی میں کبھی نہیں دیکھا گیا، ورنہ وہ لوگ تو نکلتے ہی نہیں تھے۔ اور اب تحریک انصاف اور جماعت اسلامی یہ جب مل جائیں گے تو یہ بہت بڑا ایک سمجھے گروپ بنتا نظر آ رہا ہے، جس میں اب پیپلز پارٹی پچھلے کچھ عرصے کے بعد، یعنی 15-20 سال یا ان دہائیوں کے بعد، اس کو ایک بڑا چیلنج ملنے والا ہے۔ ایم کیو ایم تو ویسے ہی فارغ ہو چکی ہے، تو لہٰذا اگر یہ سب مل جاتے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بننے جا رہا ہے۔ اس ملاقات کو اس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے کہ سب مل کر تحریک چلانے جا رہے ہیں، اور فضل الرحمان صاحب کی طرف سے تو پہلے اعلان کر دیا گیا ہے، اگر وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں تو پھر ایک الگ معاملہ ہوگا، ورنہ ان تین جماعتوں کو بھی کوئی ضرورت اتنی خاص نہیں ہے، یہ خود سے بہت مشکلات پیدا کر سکتی ہیں پیپلز پارٹی کے لیے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے، اور اسی لیے ان کے چہرے اترے ہوئے ہیں۔ مریم صاحبہ کا بھی چہرہ اس لیے اترا ہوا تھا، اور بتایا گیا کہ 9 چینلز پر، 9 بڑے چینلز پر 9000 ویوز بڑی مشکل سے آئے ہیں مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس یا ان کی میڈیا میں بات چیت کے۔ تو یہ تو حال ہے، نہ لوگوں کا اعتماد ہے ان پر، نہ ان کو لوگ سننا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف ایک تشویشناک خبر یہ ہے کہ مشال یوسفزئی جو وکیل ہیں تحریک انصاف کی طرف سے، وہ یہ کہتی ہیں جی قوم کو بشرا عمران خان صاحبہ کی طبیعت کے بتانے کے بعد اب ہماری ملاقات بشرا بی بی سے نہیں کروائی جا رہی۔ آج شیڈول کے مطابق فیملی اور وکلاء کی بشرا بی بی سی کے ساتھ بنی گالا سب جیل میں ملاقات طے تھی، جو نامعلوم وجوہات کی بنا پر ملتوی کر دی گئی، اور ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ کیوں ملتوی کی گئی ہے، اس کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا۔ مریم نواز صاحبہ نے جو پریس ٹاک کی ہے یا میڈیا سے جو بات کی ہے، میڈیا سے کیا، بس وہ پارلیمانی بورڈ کا اجلاس بلایا تھا، اس کے بعد ان کا ایک ویڈیو پیغام ہی جاری سمجھیں، تو اس میں جو انہوں نے بات کی اس پر لوگ اب بتا رہے ہیں کہ ایک تو جی یہ کہنا
کہ جی اب لوگوں کو یہ جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہیں اور میرج کے حوالے سے وہ لوگوں کی دہلیز پر پہنچیں گے، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ مریم نواز کا دوسرا منصوبہ، دوسرا ڈاکہ۔ تحریک انصاف کے پنجاب حکومت میں میاں محمود الرشید نے اپنی وزارت میں بلدیہ ایپ تیار کروائی تھی، جس سے میرج اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ سمیت دیگر سہولیات میسر ہیں، اور اس میں ان کا انٹرویو بھی ہو چکا اس بارے میں، اور یہ پرانی بات ہے۔ تو وہ پرانے جو کئی سال پہلے تحریک انصاف پروجیکٹ شروع کر چکی، اس پر وہ اپنی سٹیمپ لگانا چاہ رہی ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے جو صحت کارڈ ہے اس کے بھی فیکٹ سامنے آ گئے ہیں کہ 2015 میں صحت کارڈ سب سے پہلے تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں شروع کیا تھا، اور میاں نواز شریف نے وہ صرف ٹرائل بیسس پر کچھ کیا تھا، اور وہ بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لوگوں کے لیے۔ لیکن عمران خان صاحب کی جب گورنمنٹ آئی تو انہوں نے پورے ملک کے لیے یہ کیا، وفاق میں اور پھر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی سطح تک تمام لوگوں کو، تمام پاکستانیوں کو اس کی سہولت دے دی تھی صحت کارڈ کی۔ لیکن پھر ان کی جب گورنمنٹ گئی تو پھر یہ سہولیات خیبر پختونخوا، پنجاب، وفاق میں واپس لے لی گئیں، اور مریم نواز صاحبہ کی آڈیو بھی سامنے آئی تھی جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ تو ہمیں صحت کارڈ تو واپس لینا پڑے گا، یعنی وہ کہ اس میں محسوس ہی ہو رہا تھا، کہنا چاہتی ہیں کہ اس کی وجہ سے عمران خان بڑا مقبول ہو رہا ہے، اس کو تو ہم نے بند کرنا ہے، اور وہ پھر بند کر دیا تھا انہوں نے۔ تو اب یہ باتیں کریں گے تو لوگ ہر چیز کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ اب جناب جو کانفیڈنس بلڈنگ میری CBMs کی بات ہو رہی ہے، یہ لوگوں کا باہر آنا، ان کو ریلیف ملنا، یہ بھی آغاز ہے، اور نئی مشرف بٹ صاحب نے بڑے زبردست صحافی ہیں، انہوں نے اس بارے میں اپنے ویلاگ میں ذکر بھی کیا ہے کہ ابھی شاید 5، 10، 15، 20% آپ کہہ سکتے ہیں آہستہ آہستہ معاملات آگے بڑھیں گے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اچانک آپ دیکھیں اور چیزیں جو ہیں وہ بالکل سیٹل ہو جائیں گی اور سب اب مل کر بیٹھ کر اور تحریک انصاف اور طاقتور حلقے جو ہیں بیٹھ کر چیزیں طے کرے ہوں گے۔ ایسا ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا فوری طور پر ہونا ہے، لیکن CBMs ہو رہے ہیں، اور اس میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے، فیصل وارڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ان کی گورنمنٹ چلنی نہیں ہے، یہ ان کی آخری باری ہے نون لیگ کی، مریم نواز صاحبہ کے خلاف بات کر رہے ہیں، ابھی وہ وزیر اعلیٰ بنی بھی نہیں ہے اور ابھی سے یہ حال ہے۔ تو مریم صاحب کو بھی چہرہ اترا ہوا نظر آ رہا تھا، باڈی لینگویج بھی بتا رہی ہے کہ ان کو کوئی زیادہ امید بھی نہیں ہے اور زیادہ پرجوش بھی نہیں نظر آ رہی، ان کو بھی لگتا ہے کہ یہ معاملات ان کے بس کے باہر ہیں، اور جو معاشی حالات ہیں خاص طور پہ یہ کنٹرول نہیں ہو سکیں گے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور بات، جو صدر صاحب جو آج کل کر رہے ہیں، تقاریر بھی کر رہے ہیں، اور ان کی ایک ملاقات کا جو چرچا ہے وہ ہے صدر پاکستان کی اچانک ملاقات، اور اس ملاقات میں اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا، کیونکہ یہ ملاقات ہے تحریک انصاف کے بانی ارکان میں سے ایک کے ساتھ، اور اس کا اب چرچا ہو رہا ہے کہ جناب اب اس ملاقات کا ہوگا کیا، اس کے بعد کیا چیزیں سامنے آئیں گی۔ سب کی نظریں اس ملاقات پر اس لیے لگی ہوئی ہیں، اور یہ ملاقات ہے جناب بریکنگ نیوز کے طور پر جو چینلز پر چلی ہے۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کی لاہور آمد، عارف الوی ملاقات کے لیے حامد خان کے گھر میں موجود، ذرا یہ بتا رہے ہیں۔ حامد خان صاحب وکیل بھی ہیں، سینئر وکیل بھی ہیں، تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ اس سے پہلے یہ بات بھی ہو چکی ہے، بابر اعوان صاحب کر چکے ہیں اور لطیف گھوسا صاحب بھی، کہ جی عمران خان صاحب کی جو سزائیں ہیں وہ ختم کی جا سکتی ہیں، صدر کے پاس یہ اختیار ہے، صدر کو استعمال کرنا چاہیے۔ اگرچہ دوسری طرف سے یہ خبر آئی کہ عمران خان ایسا نہیں چاہتے، کیونکہ اس طرح سے نہیں وہ چاہتے، وہ بلکہ چاہتے ہیں کہ جی کیسز ان کے خلاف جتنے بھی ہیں وہ جھوٹے ہیں، وہ خود ختم ہوں۔ یہ صدر کی طرف سے وہ سزائیں معاف کروائیں گے تو پھر لگے گا جی انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے، وہ اس طرح کا کوئی ریلیف نہیں چاہتے۔ بہرحال یہ ملاقات بڑی اہم ہے، کیونکہ حالیہ دنوں میں حال ہی میں جو صدر کے بیانات سامنے آئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ جی آپ سمجھتے ہیں ٹیلنٹ ایسے ہی آ جاتا ہے، قابل لوگوں کو سیاست سے نکالا جا رہا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو مار پیٹ کے سیاست سے نکال رہے ہیں، تو پھر کون آئے گا سیاست میں۔ ایک تقریب میں انہوں نے خطاب کیا اور یہ بھی کہا کہ عوام نے آپ کو ہلا دیا، الیکشنز میں لوگوں نے آواز مار مار کے کہا ہے کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں۔ ہم ترجیحات کی بات کرتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں، ترجیحات وہ ہیں جو عوام چاہتے ہیں، اور انہوں نے بتا دیا۔ اب یہ سب باتیں بڑی غور طلب ہیں، کیونکہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کا یہ انداز نہیں ہے، وہ بڑا کھل کر بول رہے ہیں اب، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بڑے بڑے آئیڈیاز اس چیز کے لیے لا رہے ہیں کہ کہیں آپ کو کچھ پتہ نہ چل جائے، ہم ٹویٹر بند کر دیتے ہیں کیونکہ ہم میں فہم نہیں مقابلہ کرنے کا، اگر کوئی ٹویٹر پر بات کر دے گا تو اس کے گھر ہم پولیس والا بھیج دیں گے، وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا پھر دیکھیے صدر پاکستان کی ملاقاتیں، حالیہ ملاقاتوں میں یہ بھی ہوا کہ رؤف حسن تحریک انصاف کے رہنما اور عمیر نیازی وہ ملاقات کرنے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں صدر مملکت کو یہ جو مبینہ دھاندلی ہوئی ہے اس کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ جناب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف صدر ہیں، دوسری طرف میں نے آپ سے عرض کیا کہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، وہ بڑے بڑے ریمارکس دے رہے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیے کہ بابر ستار صاحب جس کا میں نے تذکرہ بھی کیا شروع میں نا،
تو اب دیکھیے انہوں نے ایک اور خبر میں ایک اور کیس میں کیا کہا ہے، بڑی خبر ہے، ثاقب بشیر صاحب نے شیئر کیا اہم خبر۔ آڈیو لیکس کیس میں چیئرمین پی ٹی اے 4 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ طلب، ڈی جی آئی بی اور ڈی جی ایف آئی اے بھی آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب۔ جسٹس بابر ستار نے 3 صفحات پر مشتمل تحریری حکم میں کہا ہے کہ عدالت کو بتایا گیا کہ انٹیلیجنس بیورو اور ایف آئی اے کے ڈی جیز بیمار ہیں۔ ڈی جی آئی بی اور ڈی جی ایف آئی اے آئندہ سماعت سے قبل میڈیکل رپورٹس جمع کرائیں کہ بیماری کس نوعیت کی تھی، کس نوعیت کی بیماری تھی جس کے باعث عدالت نہ آ سکے۔ لے جی، پہلے ہی آپ نے ڈی سی والا معاملہ دیکھ لیا ہے، اور وہ پہلے ہی ڈی سی جو اسلام آباد ہے ان کا آپ نے دیکھا ہے، اور اب دیکھیے آپ۔ اچھا، صدر صاحب کی بات مجھے بڑی اپیل کی کہ جی آپ سمجھتے ہیں ٹیلنٹ ایسے ہی آ جاتا ہے، قابل لوگوں کو سیاست سے نکالا جا رہا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو مار پیٹ کے سیاست سے نکال رہے ہیں، تو پھر کون آئے گا سیاست میں؟ تو اب یہ باتیں بڑی کھل کر ہونے لگ گئی ہیں اور یہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اچھا، سندھ ہائی کورٹ نے بڑے سخت ریمارکس دیے، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے، کہ یہ جو آئے دن انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے، یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، یہ کس طرح کے آپ فیصلے کر رہے ہیں، آپ کیا سوچ کر فیصلے کر رہے ہیں، بند کمروں میں ہو رہے ہیں، سب کو پتہ لگ رہا ہے، لوگوں کو پتہ ہے الیکشن چوری کس نے کیا، انٹرنیٹ کون بند کرتا ہے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے ریمارکس، اور انہوں نے اگلی سماعت تک یہ ساری چیزیں کہا ہے کہ بتائی جائیں، کس نے کہا، کس وجہ سے کہا، کیا سندھ حکومت نے کہا؟ انہوں نے کہا جی نہیں، سندھ نے نہیں کہا۔ پھر کہتے جی وقت دے دیں، انہوں نے کہا کہ تماشا بنایا ہوا ہے، پوری دنیا میں پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ بند کمروں فیصلے آپ مسلط کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑا اہم ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے اس طرح کے ریمارکس آئیں، تو معاملات آپ دیکھ لیجئے کس طرف جا رہے ہیں۔ صدر پاکستان کا میں نے آپ سے عرض کر دیا، ان کی ملاقاتوں کا آپ دیکھ لیجئے، وہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے، ان کے جو اب بیانات ہیں وہ کس طرح کے ہو رہے ہیں، اور اوپر سے آپ جن کو دیکھتے ہیں کہ بٹھایا جا رہا ہے، لایا جا رہا ہے، مسلط کیا جا رہا ہے، ان کے حوالے سے کیا باتیں چل رہی ہیں کہ جی یہ تو اس اقتدار کے بعد مسلم لیگ نون ایم کیو ایم جیسی جماعت بن جائے گی فیصل واڈا۔ میرے تجربے کے مطابق مسلم لیگ نون کا آخری اقتدار ہے، اور یہ ہے جناب جو اس وقت ہو رہا ہے، اور اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جو نیا ایکسپیریمنٹ PDM 2 کیا گیا ہے، یہ کتنی جلدی سارا کچھ فارغ ہونے والا ہے۔ اللہ حافظ۔